تو پھر بہرحال جو ریاست ہوتی ہے وہ اپنا دفاع سوچتی ہے. تو ضیاء الحق نے جو کچھ بھی کیا, جو بھی ٹیکٹس استعمال کی ہیں, جیسے بھی ہوتا ہے, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, تو ایک طرح کی اگر فرقہ وارانہ شدت پسندی ہوگی تو اس کے مقابلے میں کھڑی کی جائے گی کوئی نہ کوئی صورت. یہ اگر کھڑی ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے گا. وہ خود ریئیکشن میں آ جاتی ہے وجود میں, وہ خود بخود ہوتا ہے نا. آپ نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرنا ہوتا ہے, تو اس دفاع میں پھر ہر شے جو بھی آپ کے بس میں ہوتی ہے, یہ کوئی اصول تو پھر نہیں دیکھے جاتے نا. ہم کون سا ان کو کوئی مومن والا درجہ دے رہے ہیں, نہ ادھر نہ ادھر. تو یہاں سے خرابیاں شروع ہوئی. بیچ میں پرویز مشرف نے آ کے, اس لیے میں کہتا ہوں نا, یہ جو یہاں سے پرویز مشرف سے لے کے تو باجوے تک ایک دور رہا ہے. اس دور میں وہ فیسیلیٹیٹ کیے گئے ہیں. اور وہ جو پراپیگنڈا تھا نا, جیسے یہودیوں نے پراپیگنڈا کر کے پوری دنیا میں ہمدردی حاصل کر لی تو ریاست بنا لی. یہ جی ہمیں پاکستان میں یہ مارتے ہیں اور وہ مارتے ہیں, اور کر کے وہ ایک ایڈمنسٹریشن کے اندر اپنے لیے ایک روم کریٹ کر لیا. اور وہ فیسیلیٹیشن آپ دیکھیں جہاں دو طبقات ہیں, ایک شیعہ ہیں اور ایک لبرلز, اہل تشیع. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہاں فیسیلیٹیشن, اب ان کے وہ خراب ہو گئے دماغ, اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور اگر آپ تھوڑا سا ٹریس کریں نا, تو پروجیکٹ عمران خان کے ساتھ بھی ساری یہ چیزیں جڑی ہوئی آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے. اور اس لیے وہ اچھا, یہ سپورٹ بھی ساری تھی عمران خان کو ان کی. یہ جو بھی ایرانی جو پراکسیز یہاں پہ موجود ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. جی ہاں, دھرنوں میں بھی گیا ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. وہ تو انہوں نے بہت بڑے بلند و بانگ دعوے بھی کیے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ لپٹ رہا ہے. پھر اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ بھی پینیٹریشن, یعنی ہر جگہ عدلیہ میں. یہ 400 سال سے ہے. ہمایوں صاحب جب واپس آئے نا دوبارہ ہندوستان میں, تب سے یہ ہے یہ اثرات پڑنے ہندوستانی بیوروکریسی میں. ٹھیک ہے. عدلیہ میں, بیوروکریسی میں, ایڈمنسٹریشن میں, ہر طرف آپ کو وہ اثرات تھے. تو اب یہ جو ججوں کے استعفے آئے, کون ہیں, ٹریس کریں تو یہ بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. پیٹ میں درد ہے. اچھا, آپ کو معلوم ہے کہ وہ جیسے شیطان طاق میں ہوتا ہے, آپ ذرا سا وہ غافل ہوں تو وہ اپنا ذکر چھیڑ دیتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کو موقع ملے تو وہ کیوں نہیں. تو اس نے ان کی یہ بے تابیاں دیکھ کے تو تھوڑا سا جا کے شیرہ لگایا ہوگا, جیسے متاب بھائی نے بات کی ہے. اب میرا ایک خیال ہے, وہ ظاہر ہمارا یہ ایک ہمارے پاس انفارمیشن تو نہیں ہوتی کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ ادھر نیوی والے ایکسرسائز کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ, ادھر وزیر خارجہ وزیر اعظم کے ساتھ مل رہا تھا ایران کا, ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ مل رہا تھا. این ممکن ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ نواز شریف واجپئی سے مل رہا ہوتا ہے اور کرگل چڑھ گیا ہوتا ہے پرویز مشرف. وہاں پہ یہ پوزیشن ملاز کی ہے, پاسداران انقلاب اور وہاں کے وہ مولوی ٹیم اور یہ ساری. تو یہ یعنی اگر وہ حکومت کی سطح پہ ان کا ذہن نہ بھی ہو, فیصلہ نہ بھی ہو, تو یہ دوسرے والوں نے یہ کہانی ڈال دی ہو, تو یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ اسی طرح ہوا ہو.